نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم۔ میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب تک کی گفتگو میں رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے متعلق ایک تراویح کا مسئلہ جو رمضان کے اندر ایک اہم ترین عبادت ہے، اس کے متعلق میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ میری آج کی جو گفتگو ہے وہ اس بارے میں ہوگی کہ رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور کون سے کہ جن کی وجہ سے انسان کا روزہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے اور باقی رہتا ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جیسے عبادات سے غفلت بہت عروج پر ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہی نہیں، لیکن اگر کسی کو عبادت کی توفیق مل جائے تو پھر وہ اس عبادت سے متعلق مسائل کو جاننے کی کوشش بالکل نہیں کرتا، اور پھر بسا اوقات وہ عبادت مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے اس حال میں بن جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی، اور اگر وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ بھی جائے تو وہ اس درجے کی نہیں ہوتی کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اس انداز سے پیش کرنے کے بعد آخرت میں اس پہ فخر بھی کر سکے۔ اور بسا اوقات اس عبادت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ عبادت بجائے ثواب کے دینی مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے اس انداز سے جس انداز سے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس انداز سے نہ کرنے کی وجہ سے وہ باعث عذاب بھی بن جاتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے قرآن شریف کی تلاوت کرنا یہ ایک انتہائی فضیلت والا عمل ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن بسا اوقات اسی قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے دوری بھی انسان کو ہو جاتی ہے، اور یہی تلاوت کلام پاک انسان کے دنیا اور آخرت میں خسارے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ میں بطور مثال آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ جب انسان تجوید سے اور قرآن مجید کے جو قواعد ہیں، پڑھنے کے جو طور طریقے ہیں، ان کی رعایت کرنے کے بغیر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر اس سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، نہ انجانے میں بھی ایسی غلطیاں وہ کر بیٹھتا ہے کہ بجائے اللہ کی رضا کے اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ قاف ہے، موٹا قاف، لیکن اگر کوئی شخص اس کو یوں پڑھے فی قلوبہم مرض باریک کاف کے ساتھ پڑھے تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان کے کتوں میں بیماری ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العالمین کا مقصد ان کے دلوں کی بیماری کو بیان کرنا ہے، اور یہ انسان چونکہ قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا اس لیے یہ دلوں کی بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے کتوں میں بیماری ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات انسان ایسے غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جیسے انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے لیکن اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، اور وہ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آج تو میں نے بڑا ثواب کما لیا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، لیکن اگر اسی آیت کو انسان یوں کہے صراط الذین انعمت علیہم کہ جن پر میں نے انعام کیا، تو پھر یہ کلمہ کفر بن جائے گا کہ انعام تو اللہ نے کیا ہے انبیاء پہ، شہداء پہ، صدیقین پہ، اور یہ اللہ کے انعام کی نسبت کو اپنی طرف کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں
اور یہ جالوت ایک ظالم کافر بادشاہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس جالوت کو قتل کیا تھا۔ اب اگر دو کے اندر جو دال آخری دال ہے اس پہ آپ پیش پڑیں گے تو مطلب یہ بنے گا کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، لیکن اگر آپ اسی کو نعوذ باللہ یوں پڑھیں وَقَتَلَ دَاوُودَ جالوت، جالوت کو پیش پڑھ لیں اور داؤد کو زبر دے دیں تو مطلب یہ بنے گا کہ جالوت نے داؤد کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ قرآن کے بالکل مقصد کے بھی خلاف ہے اور یہ قرآن کے اسلوب کے بھی خلاف ہے، قرآن یہ بتانا نہیں چاہتا اور یہ واقعے کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے نماز جیسی اہم عبادت ہے کہ وہ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن مسائل کے ناواقفیت کی وجہ سے یہ نمازیں بجائے قبول ہونے کے، یہ اللہ رب العالمین بچائے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ نماز جب پڑھی جاتی ہے اس قابل نہیں ہوتی کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا سکے تو پھر وہ پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، مکروہات ہیں، نماز کے اندر مستحبات ہیں، ہم ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں۔ بعض غلطیوں کی وجہ سے نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، بعض غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سہو واجب آ جاتا ہے اور بعض غلطیوں کی وجہ سے انسان نماز میں کمی کا مرتکب ہو جاتا ہے اور پھر اسے ثواب وہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا خلاصہ کلام یہ کہ دین کے مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے جب ہم میں دین کے مسائل سننے کا اور سیکھنے کا شوق نہ رہا تو پھر ہم عبادات کر کے بھی گنہگار ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر لمحے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں برس رہی ہیں، لیکن ہم اپنی ناواقفیت کی وجہ سے بسا اوقات روزے میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور پھر وہ روزہ ہمارا رہتا ہی نہیں اور اپنے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اور پھر ہم روزے کے بعد عام مہینوں کے اندر غلط کام بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے تو پورا مہینہ روزہ رکھا تھا، اس کی برکت سے ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسا روزہ رکھنا تھا ایسے روزہ رکھا نہیں ہے۔ تو میں آج کی اپنی گفتگو میں چند مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں کل ایک جگہ سفر کے لیے جا رہا تھا، سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، تو گاڑی میں ایک بوڑھی اماں تھیں، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں کتاب دیکھی اور مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آپ دین کے مسائل بتاتے ہو؟ میں نے کہا جی دین کے مسائل بتاتے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے 2 مسئلے پوچھنا چاہتی ہوں روزے کے بارے میں۔ تو جو 2 مسئلے انہوں نے مجھ سے پوچھے آپ انہیں سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ ان مسائل کو سننے کے بعد پھر میں اس بیان کے ریکارڈ کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میں ایک بیان اس حوالے سے کر لوں جتنا جلدی ممکن ہو، کہ تاکہ ہمارے لوگوں کے اندر اور ہمارے جو عام مسلمان ہیں ان میں جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں دور ہو جائیں۔ اس اماں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ صبح جب سحری کے لیے اذان ہو جاتی ہے، روزہ بند ہو جاتا ہے، کیا اس کے بعد آدھے گھنٹے تک بھی ہم کھانا پینا کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا اماں جی اذان اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان اب روزے کو بند کر دے اور کچھ کھانا پینا چھوڑ دے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد تک بھی آپ کھانا پینا کھا سکتے ہیں، تو میں تو یہی عمل کرتی آ رہی تھی۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ جو روزے اس نے رکھے ہوں گے آدھے گھنٹے بعد تک اذان کے بھی کھاتی پیتی رہی ہوں گی، ان کے روزوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ تو روزے سرے سے ہوئے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک مسئلہ یہ پوچھا کہ جب افطاری کے لیے اذان ہو جاتی ہے تو پھر اس اذان کے مکمل ہونے کے بعد ہم روزہ کھولیں یا جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز سنیں تو ہم روزہ کھول دیں؟ تو میں نے کہا اماں جی مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی آپ اذان کی آواز سنیں تو آپ روزہ کھول لیں، اس لیے کہ اب غروب آفتاب ہو چکا ہے۔ اماں جی نے کہا میں تو ایسا کرتی ہوں کہ پورا اذان سنتی ہوں، پوری اذان سنتی ہوں، اس کے بعد دعا بھی پڑھتی ہوں، پھر آرام سے افطاری کرتی ہوں، حالانکہ افطاری کے اندر دیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ صبح سحری دیر سے بند کرنے کی وجہ سے روزہ ہوا ہی نہیں، اور اگر کبھی اسے پہلے روزہ بند کرنے کی توفیق مل بھی گئی اذان سے پہلے صبح، تو پھر رات کو دیر سے افطاری کرنے کی وجہ سے یہ روزہ مکروہ بھی ہو گیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی ناواقفیت کی وجہ سے کتنے ساری عبادات کے اندر برکات کے حصول سے اور ان عبادات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اول یہ عادت رکھیں کہ کسی مستند عالم دین سے اپنا تعلق رکھیں اور کبھی بھی کوئی دین کا مسئلہ ہو اس سے پوچھیں۔ ہر داڑھی والے کو عالم نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی غلط فضا چل پڑی ہے، کسی نے سر پہ ٹوپی رکھ لی، تھوڑی سی بڑی داڑھی رکھ لی، بس جی یہ مولوی صاحب ہیں، یہ عالم صاحب ہیں، اب اس سے دین کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسا جرت کرتا ہے دین کے مسائل میں کہ جیسے اس کے کوئی اپنے گھر کے ذاتی مسائل پوچھ رہا ہے، اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن، قیامت کے قریب چند ایسے لوگ آئیں گے کہ سئلوا اذا سئلوا فافتوا بغیر علم، کہ جب ان سے سوال پوچھے جائیں گے، دین کے مسائل پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے یہ تمہید اتنی لمبی باندھنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کرے ہمیں یہ ان باتوں پہ عمل آ جائے کہ ہم دین کے مسائل سیکھ کے پھر اس پہ عمل کریں، تاکہ ہماری عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ تو آج میں چند مسئلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اسے غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اگر روزے کے دوران کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا تو یاد رکھیے گا کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ برقرار ہے۔ لیکن اس شخص نے بھول سے کھا پی لیا اور پھر یہ سمجھے کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اب جان بوجھ کے کھانا پینا شروع کر دیا، تو اب روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس شخص کے ذمے قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کو قے ہوئی، الٹی ہوئی روزے میں، اور پھر اس نے یہ خیال کیا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ کھا پی لیا، تو اس صورت میں بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسے یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اسے یہ مسئلہ اگر معلوم نہیں ہے کہ کسی کو الٹی آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے باوجود بھی کچھ کھا پی لیا، اسے یہ مسئلہ معلوم ہو کہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پھر اس کے بعد بھی کچھ کھائے گا اور پیے گا، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس کے ذمے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ تو قضا صرف اس شخص کے ذمے ہوگی کہ جسے صحیح مسئلہ معلوم نہ تھا، جسے صحیح مسئلہ معلوم تھا اس کے بعد بھی کچھ کھایا پیا، تو اس کے ذمے قضا بھی ہوگی اور پھر اس کے ذمے افطاری بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر روزے کے دوران خون حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو خون آپ کے منہ سے نکلا ہے، اگر یہ خون کی مقدار تھوک سے زیادہ ہو، اگر تھوک کی مقدار زیادہ ہو اور وہ حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر خون کی مقدار زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ حلق میں جانے کی وجہ سے آپ کو روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا کرنا ضروری ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں مخصوص جگہ دعا رکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں مخصوص جگہ پہ دعا رکھنا اور دوائی رکھنا اگلے یا پچھلے راستے میں، یہ درست نہیں ہے، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4، ایک انسان غسل کر رہا ہے اور غسل کرتے وقت منہ میں پانی چلا گیا، یعنی حلق سے نیچے اتر گیا، تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس میں بھی یاد رکھیے گا، وضو ہو، غسل ہو یا کلی کر رہے ہوں، غلطی سے اگر پانی حلق سے نیچے چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس صورت میں قضا لازم ہوگی۔ لہٰذا انسان یہ غفلت کبھی نہ کرے۔ یہاں بسا اوقات سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھول کے کھانے پینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو پھر یہ کلی کرتے وقت اگر غلطی سے پانی چلا جائے تو روزہ کیوں ٹوٹا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ اس وجہ سے روزہ ٹوٹا ہے، اور روزے کی قضا اس وجہ سے ہے کہ اس انسان نے غفلت کی ہے۔ اسے یہ تو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، لیکن جلدی سے اس نے منہ میں پانی ڈال دیا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا۔ لیکن اگر کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور غلطی سے پانی کلی کے دوران نیچے چلا گیا، تو پھر اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کے درمیان غرغرہ کرنا اور ناک میں اوپر تک پانی چڑھانا، یہ کیا جائز ہے یا نہیں؟ اگر انسان کا روزے کے دوران غسل فرض ہو جائے، اس سے غسل واجب ہو جائے، حالت جنابت ہو جائے، اس صورت میں عام حالات کے اندر رمضان کے علاوہ تو روزے کے غسل کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ انسان کلی میں غرارہ بھی کرے گا اور ناک کے اندر بھی پانی بانسے کی ہڈی، نرم ہڈی تک چڑھائے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کرے، چاہے جنابت کا غسل ہو یا ویسے غسل کر رہا ہو، روزے کی حالت میں نہ پانی کو حلق کی طرف لے کے جائے اور نہ پانی کو ناک کے نرم ہڈی تک پہنچائے، بلکہ ہلکا سا پانی اندر ڈالے کہ وہ پانی اندر نہ جائے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینا یہ کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ روزے کی حالت میں حقہ پئیں گے یا سگریٹ پئیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر یہ عمل کسی نے جان بوجھ کر کیا ہو تو قضا بھی لازم آئے گی اور کفارہ بھی لازم آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر کسی نے روزے کے دوران کوئی ایسی چیز نگل لی جو غذا یا دوائی نہ ہو، یعنی بطور غذا وہ استعمال نہیں کی جاتی، بطور دوا کے استعمال نہیں کی جاتی، اور وہ نگل گیا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی سکہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی تسبیح کا دانہ وغیرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ اس کے
حلق نیچے اتر گئی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ ایسی چیز اگر نگل لی جس کو بطور غذا یا دوا کے نہیں کھایا جاتا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، البتہ صرف قضا واجب ہوگی۔ تو اس میں اصول یاد رکھیے گا کہ انسان اپنے اختیار سے منہ کے راستے سے جو بھی چیز نیچے لے کے جائے گا، منہ کے راستے سے حلق کے ذریعے معدے میں جو بھی چیز لے کے جائے گا، چاہے وہ غذا ہو یا نہ ہو، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص سحری ختم ہونے سے پہلے کوئی چیز منہ میں رکھ کے سو گیا اور پھر روزہ بند ہو گیا اور پھر اسے یاد آیا، تو کیا اس صورت میں روزہ اس کا ہوگا یا نہیں؟ تو چونکہ وہ چیز خود منہ کے اندر موجود ہے اور روزہ بند ہو چکا ہے، اب تک منہ میں موجود ہے، لازمی بات ہے کہ اس کا ذائقہ اور وہ چیز کے ذرات بھی اندر گئے ہوں گے، اس لیے اس کا روزہ نہیں ہوگا، البتہ صرف قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے سحری میں گوشت کھایا اور جب گوشت اس کے دانتوں میں، انسان ہے کچھ ریشے پھنس جاتے ہیں، گوشت کی بوٹی کے ذرات پھنس جاتے ہیں، تو آیا اس کا کیا حکم ہے کہ اس سے اگر وہ بعد میں اندر نگل لیا ان کو روزہ بند ہونے کے بعد تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ دانتوں میں گوشت کا کوئی ریشہ یا کوئی چیز اگر رہ گئی اور وہ خود بخود اندر چلی گئی تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ اندر جانے والی چیز اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہوگی تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی وہ چیز خود بخود اندر گئی ہے کہ انسان لے کے اس کو نہیں گیا، نگلا نہیں ہے اس نے، اگر خود بخود اندر گئی تو چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زائد ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر باہر سے کوئی چیز منہ میں ڈال کر نگل لی، انسان نے روزے کی حالت میں باہر سے کوئی چیز منہ میں ڈالی اور نگل لی، خواہ وہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی میں بیٹھے یا تازہ مسواک کرے، بار بار کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے کے درمیان مسواک کرنا یہ مکروہ نہیں ہے، مسواک آپ کر سکتے ہیں، البتہ بار بار کلی کرنا اور زیادہ دیر تک پانی میں بیٹھا رہنا یہ مکروہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ روزے کے ثواب میں کچھ اس میں کمی آئے گی، البتہ روزہ ہو جائے گا۔ اگر ایک انسان ایسا ہے کہ اس نے کسی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا یا روزے کی حالت میں بوسہ دیا، اگرچہ اپنی بیوی ہی کو کیوں نہ دیا ہو بوسہ، اس صورت میں اگر اسے انزال ہو جائے، یعنی اس کا مادہ منویہ وہ نکل جائے، خارج ہو جائے، تو آیا اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ اگر صرف دیکھنے سے انزال ہو جائے، دیکھنے سے اس کا پانی خارج ہو جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو عورت کو چھوا، اسے مصافحہ کیا اور بوسہ لیا اور اس سے پانی نکل جائے تو پھر یہ روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں بھی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے، میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھے ہیں جو عمومی طور پہ پیش آتے ہیں کہ ان مسائل کی وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو پھر یاد رکھیے گا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ ہر وہ چیز جو بطور غذا ہو یا بطور غذا کے نہ ہو، لیکن منہ کے راستے، کان کے راستے اور ناک کے راستے وہ حلق کے اندر چلی جائے اور پھر اس راستے سے معدے میں چلی جائے، اس سے انسان کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان انجیکشن لگواتا ہے تو انجیکشن چونکہ وہ معدے میں نہیں جاتا بلکہ وہ انجیکشن جسم کے اندر جا کر کے اسی جسم میں حل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شوگر کے دوران بعض لوگ انسولین لگواتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ یہ شوگر کے جو انسولین ہے یہ بھی معدے میں نہیں جاتا بلکہ یہ جسم کے اندر وہیں مسام کے اندر حل ہو جاتا ہے، لہذا انجیکشن لگوانا اور ڈرپ لگوانا بیماری کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 مسئلہ کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ یہ ہے کہ اگر روزے دار نے زبان سے کوئی چیز چکھی اور پھر اسے تھوک دی، جیسے کوئی خاتون ہے کھانا پکا رہی ہے، روزے کی حالت میں ہے اور کوئی چیز تھوڑی سی چکھی اور پھر اسے تھوک دیا، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بغیر عذر کے ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ مکروہ ہے۔ اگر عذر ہے، کسی کا شوہر سخت مزاج کا ہے، کھانے میں نمک مرچی تیز ہونے پہ لڑتا جھگڑتا ہے، اس عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ چیز چکھ کر کے تھوک دے، اس لیے کہ شریعت نے کھانے پینے سے منع کیا، یہاں پہ چونکہ چکھنا ہے یہ کھانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزے میں تھوک نکلنا کیسا ہے؟
تو یاد رکھیے گا کہ تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی شخص روزے میں منہ میں بہت ساری تھوک جمع کرتا ہے اور پھر اس کو نگلتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، یہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی ثواب میں کمی آئے گی۔ اگر روزے کے دوران بلغم پیٹ میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ بلغم کے پیٹ میں جانے سے بلغم تھوک کے حکم میں ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بغیر ارادے کے انسان جا رہا ہے اور اس کا منہ کھلا رہ گیا، راستے میں ہے اور اندر مکھی مچھر کوئی چلا گیا، یا راستے میں دھواں ہے وہ منہ کے اندر چلا گیا، گرد و غبار ہے، مٹی ہے، بغیر اختیار کے انسان کے منہ میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ اگر حلق کے اندر مکھی چلی گئی، یا دھواں خود بخود چلا گیا، یا گرد و غبار خود بخود چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کے منہ کھول کے رکھا ہوا ہے کہ میرے منہ میں مکھی چلی جائے، میرے منہ میں حلق میں جو ہے غبار چلا جائے یا دھواں چلا جائے، اور وہ بند کر سکتا ہے، بند کرتا نہیں ہے، اس سے اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس کے ذمے پہ قضا لازم آئے گی۔ اسی طریقے سے ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے یا زخم پر مرہم لگانے یا دوائی لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اگر ناک اور کان میں دوائی ڈالیں گے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر زخم پیٹ میں ہو یا سر پر ہو اور اس پر دوائی لگائیں اور وہ دوائی لگانے سے وہ دوائی دماغ یا پیٹ کے اندر چلی جائے، سرایت کر جائے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ آنکھ کے اندر دوائی ڈال سکتے ہیں، فقہا نے لکھا ہے کہ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ ناک اور کان کے اندر دوائی ڈالنے سے روزے کی حالت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا لازم آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک اگلا مسئلہ ہے، روزے میں اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر یاد رکھیں کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد کھانا فوراً چھوڑ دینا چاہیے، اس سے اگر مزید کھائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ روزے کے دوران انجیکشن لگوانا اور سانس سے دوا چڑھانا، تو انجیکشن کا مسئلہ تو میں نے پہلے بتا دیا ہے، لیکن یہ جو دوائی ہے سانس کی دوائی، بعض لوگوں کو دمے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ جو دوائی ہے اگر سحری بند ہونے سے پہلے استعمال کر سکتے ہوں تو یہ دوائی کھا کر خوب اچھی طرح منہ صاف کر لیا جائے، پھر بھی کچھ حلق کے اندر اگر رہ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ حلق کے بیرونی حصے میں اگر دوائی لگی ہو اسے حلق میں نہ لے کے جائیں، اور روزے کی حالت میں اس دوا کا استعمال کرنا جو سانس کے حملے کو روکنے کے لیے دوائی روزے کی حالت میں استعمال کی جاتی ہے جو حلق میں جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو روزے کے دوران الٹی آ گئی، اس میں بھی اصول یاد رکھیے کہ اگر الٹی خود سے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر الٹی آئی اور پھر اس الٹی کو دوبارہ وہ اندر لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر الٹی بغیر ارادے کے چلی جائے، بسا اوقات انسان بہت کھا پی لیتا ہے، تھوڑا ڈکار سا آتا ہے تو کچھ ایسا لگتا ہے گلے میں کوئی ذرہ باہر آیا پھر وہ اندر چلا گیا خود بخود ہی، اس کو انسان باہر نکال نہیں سکتا، تو جو بلا ارادہ واپس چلا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر الٹی آئی اور پھر اس الٹی کو آپ نے دوبارہ اندر لے گئے، کچھ ذرات اندر چلے گئے، خود اندر لے کے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا خون نکلا جسم سے روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں دانت لگانے کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے گا اگر کسی نے دانت سے خون نکلا تو کیا حکم ہے؟ تو یہ میں پہلے مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ وضو جو ہے یہ تو خون نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن روزے کے اندر یہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے چلا جائے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں دانت نکلوایا اس کا کیا حکم ہے؟ تو پھر یہ یاد رکھیں کہ دانت نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہی مسئلہ ہے کہ اگر خون نکلا دانت نکالتے ہوئے اور وہ حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سرما لگانے سے، شیشہ دیکھنے سے، اور اگر سر پہ تیل لگانے سے، ان چیزوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پورے سر پہ تیل لگائیں، پورے جسم پہ تیل لگائیں، آدھے جسم پہ تیل لگائیں، روزے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اگر ایک انسان سو رہا ہے، اگلا مسئلہ، سوتے ہوئے غسل کی ضرورت پیش آ گئی، تو سوتے ہوئے غسل کی ضرورت جب پیش آئی تو اس صورت میں بھی انسان اٹھ کے غسل کر لے، اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا، اس سے روزہ اس کا ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال یہ مکروہ ہے۔
تاہم اگر حلق سے اندر نہ جائے وہ دوائی جو ایسی ہے حلق کے اندر نہ جائے، اس صورت میں روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ روزے میں کھارے پانی سے وضو کرنے سے بھی انسان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھارے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی زہریلی چیز روزے کی حالت میں ڈس لے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک انسان کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس سے بھی مرگی کے دورے جس انسان کو پڑتے ہیں اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن مسائل کو میں نے بیان کیا ہے ان مسائل پہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ کے ذہن میں ہو، جو لوگ میرے بیان سن رہے ہیں، تو آپ مجھے الگ سے واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو مسئلہ میں نے یہاں بیان نہیں کیا یا اگر بیان کیا ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آیا یا کسی کو کوئی مسئلے کے اوپر کوئی تشفی نہیں ہو رہی تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، انشاءاللہ میں انفرادی طور پہ بھی اسے جواب دے دوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اپنے دین پہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام کو بھی اپنے دین پہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔